پاکستان میں ریسنٹ پاسٹ میں یہ جو دن گزرے ہیں اس کے اندر جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ماضی قریب میں جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے، سیاسی معاملات، معاشی معاملات اور یہ انسیڈنٹس اگر ان کو دیکھا جائے تو اس کے دیر پا اثرات ہوں گے، دور رس اثرات ہوں گے، اور وہ کس طریقے سے ہمیں بھگتنا ہے ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے۔ اس ضمن کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا طرز عمل، حکومت کی ترجیحات وہ صحیح سمت میں گامزن؟ دیکھیں، ایک چیز ہے جس پہ قوم متفق ہے اور متفق ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا جو ہوسٹیج ٹرین کو ہوسٹیج بنایا اور 400 سے زیادہ جرگمال کیے گئے۔ اس کے بعد جو بھی ہوا، اس بات سے تو سب متفق ہیں اور تمام پاکستانی یکجا ہیں، اور اس سے یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں، اور ظاہر ہے بلوچستان کے حوالے سے تو ہمیں سب کو بہت فکر تھی، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں تو کوئی دو پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں کہ جی بہت ہی شدت سے پچھلے 1-1.5 سال سے خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان نے، دونوں کی نوعیت ڈفرینٹ ہے، پر دونوں جگہ جو دہشت گردی اور جو بھی واقعات ہو رہے تھے اس پر تو ساری قوم متفق ہے۔ جو مسئلہ آتا ہے کہ اس کو کس طرح سے یہ ہوا کیوں ہے اور اس وجہ سے اس کا سلوشن کیا، ادھر جا کے پھر ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، بیکاز یہ کچھ دیکھے یہ قوم ہے 25 کروڑ لوگوں کی، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، مڈل کلاس لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو سیاست میں ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، ٹی وی چینلز والے ہیں، آپ لوگ ہیں، تو ہر ایک کی اپنی پاکستان ہی کے پوائنٹ آف ویو سے سب سنتے ہیں، اور سب کا پوائنٹ آف ویو متفق نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں اس لیے ہم ہیں کہ جی جو عمران خان نے ایک فیصلہ کیا تھا طالبان کے حوالے سے 3 سال پہلے نہیں بلکہ 3.5 سال پہلے، اس کے یہ اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہے۔ زبیر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کل کہا کہ کل جماعتی کانفرنس بلائیں گے، سب کو اکٹھا کریں گے، لیکن اس کے بعد ان کے خطاب کے بعد جو اب اجلاس ہوا ہے قومی اسمبلی کا، اس میں جو الفاظ حکومت کی بینچوں سے یا جو تنقید اپوزیشن کے بینچوں سے ہوئی، اس کے بعد تو ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہا کہ کل جماعتی کانفرنس جو ہوگی اس میں کیا سارے اکٹھے ہوں گے۔ اس پہ تو سب متفق ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن کیا حکومت کو اپنے تئیں اور اپوزیشن کو اپنے تئیں اپنے اراکین کو نہیں سمجھانا چاہیے کہ اس پر تو یک آواز ہو؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، مایوسی کی بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آل پارٹیز کانفرنس سے کوئی نتیجہ نکلے گا۔ جتنی تلخیاں بڑھ چکی ہیں، جتنا زیادہ ایک آپس میں جو ایک دوسرے کو لیک آف ٹرسٹ ہے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے، اور جس حد تک پاکستان جتنا ٹینشن میں یا افراتفری میں اس وقت موجود ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا کہ سب اتفاق بھی کریں، لیکن آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو اتفاق تو دے گا۔ میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے۔ اگر چیف منسٹر وہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوں کہ اس کا سوشیو اکنامک انڈیکیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں کیسے ان کی بات مان لوں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کوئی ذہن نہیں ہے، کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے، میں سوچ نہیں سمجھتا، میری تجویز جو ہے وہ، اگر میری تجویز حکومت کی رائے سے مختلف ہے تو وہ غداری کے ضمن میں وہ تو سیدھا پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ بھائی سب کا کون پاکستانی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ جی پاکستان میں امن نہیں ہونا چاہیے؟ سب نہیں سر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تلخیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، تو سر پھر حل کیا نکالا جا سکتا ہے؟ ڈائیلاگ اگر نہیں کرنے بیٹھ کے تو پھر کوئی متبادل بھی پلان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر خود ایک اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، زرداری صاحب جب 2010-11 وغیرہ میں پریزیڈنٹ تھے تو اس میں انہوں نے خود ایک چیز کا احساس کیا تھا کہ بلوچستان کے صوبے کے لیے اسپیشل ایک ان کی جو محرومی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بلوچستان پیکج کے نام سے انہوں نے اعلان کیا تھا، جس میں یہ سب چیزیں ریکگنائز کی گئی تھی۔ اگر آپ پی ایم ایل این کو لے لیں اور آپ پرانی تقریریں مریم نواز کی اٹھا لیں یا نواز شریف صاحب کی اٹھا لیں حکومت میں آنے سے پہلے کی، اس میں بلوچستان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جی ہم حکومتوں کی غلطیاں رہی ہیں، نگلیکٹ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، اور آج آپ مڑ کے یہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر کیسے حل نکلے گا؟ لیکن میں نے آپ کو سیدھا کہا ہے، آج کے دن ایک سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں ہے۔ وہ جو غریب آدمی ہے جس کو تعلیم بھی نہیں مل رہی، جو 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں، اس کو تو جو بھی بھڑکائے گا وہ ادھر چلا جائے گا۔ اور اگر ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا حل جو ہے ایک تو سوشیو اکنامک اپلفٹ ہے،
اور باقی صوبوں سے زیادہ بڑھ کے اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کو برابر لائے اور جو عام بلوچی دیکھے. اور دوسرا ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیٹ دا پیپل آف بلوچستان فار ونس چوز دیئر اون ریپرزینٹیٹیو. لیکن ایک سوال سر, ایک سوال, آپ بھی حکومتی ایوانوں میں رہے, ایک سوال آپ نے کہا جی جن کو تعلیم نہیں ملتی ان کی اپروچ کیا ہوگی. پنجاب میں کوٹا سسٹم ہے, بلوچستان سے لوگ آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر جو فدائی تھی جس نے حملہ کیا تھا شاری بلوچ, پڑھی لکھی گریجویشن کیا ہوا اس نے وہ تھی, اور اس کے بعد کئی ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ نصاب کے طور پہ بھی پڑھتے رہے. تو ان لوگوں کا پھر کیا کریں؟ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ حقوق ان کو نہیں ملے, جتنے دستیاب وسائل کے اندر ان کو حقوق تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے حکمرانوں نے یا وہاں کی بیوروکریسی نے وہ عوام تک منتقل کیے اور اپنے کھانچے نہیں لگائے؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ایک جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بالکل بلوچستان کے عوام کے حقوق کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. میں جب ایک فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آپ انڈیویجول کے کراچی یونیورسٹی میں کس نے کیا کیا تھا, بٹ اس سے کیا تعلق ہے کہ اس وقت جتنے بھی سوشل انڈیکیٹرز ہیں, تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے, پبلک ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے لے رہے ہیں, وہ اتنے پیچھے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کوئی اور ملک کی بات کر رہے ہیں اور باقی پاکستان کو بڑا زبردست نہیں ہے. تو اگر وہ جنم دیتا ہے ایک اس قسم کی ریبیلیس تھنکنگ کو جنم دیتا ہے. اور پلیز آلسو انڈرسٹینڈ بلوچستان از ویری رچ پروونس منرلس کے حوالے سے. اب اگر آپ صرف گوادر کی ایگزامپل لے لیں, آپ ریکوڈک کی ایگزامپل لے لیں, ریکوڈک میں کیا ہے, ریکوڈک میں آج سے 30 سال پہلے آئیڈینٹیفائی ہوا $200 بلین کے ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں کاپر اور گولڈ کے, وہ کہاں ہیں؟ وہ ظاہر ہے زمین کے نیچے ہی پڑے ہیں. تو اس کا جو وہاں کے عوام ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں گیس وہاں بہت زیادہ ہے, کہتے ہیں تیل بہت زیادہ ہے. بھائی اگر ایران کے جو بارڈر پر لگتا ہے بلوچستان کا حصہ, وہاں سے اگر تیل اتنا نکلتا ہے تو یہاں کیوں نہیں نکلے گا؟ تو بلوچی کی تو وہ پھر اس قسم کی کانسپریسی تھیوریز پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ جان کے نہیں کرتے تاکہ آپ کو بینیفٹ نہ ہو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک چیز پہلے ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں. اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں باہر کی قوتیں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں, سن 71 میں ہم نے سب نے بیٹھ کے بلیم کیا سوویت یونین اور انڈیا کو, اور وہ تھے بھی انوالو بہت سی چیزوں میں جو which led to the disintegration of Pakistan. بٹ آج جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم ان قوتوں کو نہیں, بیرونی قوتوں کو نہیں بلیم کرتے, ہم اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا بنگالیوں کے ساتھ. جو ہمارے فرائض ہیں ہم تو پورے کریں تاکہ دشمنوں کو موقع نہ ملے کہ وہ آ کے اس کو فائدہ اٹھا سکیں. اچھا زبیر صاحب, ہو گیا بلوچستان کے ساتھ, مان لیا کہ ان کو نئی وسائل ملے, فنڈز ملتے بھی رہے, کھا گئے لوگ وہاں پہ, کرپشن کی انتہا آپ کو بھی پتہ ہے کہ سرکاری مشینری سے لے کر سیاسی مشینری کیسے کیسے, اور وہاں پر سینٹ کی نشستیں کس طریقے سے جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں. لیکن بلوچستان کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر کسی شخص کی وہاں پہ تعلق داری یا سب سے زیادہ بلوچیوں کے لیڈروں سے تعلق تھا, وہ انسان میاں محمد نواز شریف صاحب کا. اور میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ بڑا انٹرسٹ لیتے, محمود خان اچکزئی صاحب سے لے کر ہر دوسرے لیڈر کے ساتھ ان کا تعلق, عبد المالک صاحب تک. اب میاں نواز شریف صاحب کس پر خاموشی اور میاں نواز شریف صاحب کا وہاں نہ جانا کیا دیکھتے ہیں؟ ایبسولوٹلی, یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے کہا. 2013 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو پی ایم ایل این سب سے لارجسٹ سنگل پارٹی تھی 22 سیٹوں کے ساتھ بلوچستان کی اسمبلی میں, تو اس کو رائٹ تھا حکومت بنانے کا, اور زہری صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے. لیکن میاں نواز شریف نے بلوچستان کی ایگزیکٹلی جو سچویشن رہی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر مالک کو آفر دی کہ آپ حکومت بنائیں. ان کے پاس 8 یا 9 سیٹیں تھیں اور 2.5 سال کا فارمولا طے ہوا کہ 2.5 سال یہ رہیں گے ڈاکٹر مالک چیف منسٹر, 2.5 سال اس کے بعد کے لاسٹ جو تھے وہ ایک بہت فنڈامنٹل ایک فیصلہ تھا, احساس محرومی کو ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن میاں نواز شریف, اور پھر اس کے بعد 2018 میں جب سینٹ الیکشن ہونے والا تھا تو اس سے پہلے کیا ہوا, اس سے پہلے اس وقت کیا ایک راتوں رات ایک پارٹی جنم لیتی ہے, باپ پارٹی, راتوں رات, اور 22 میں سے 21 ممبر پی ایم ایل این کے توڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں, اور وہ سمجھ لے تھپکیاں ایک دوسرے کو دے رہے تھے کہ کیا زبردست کیا ہے کہ پی ایم ایل این کو زیرو کر دیا.
लेकिन वफाकी पार्टी को वह जीरो करने के असरात फिर बहुत ज्यादा खराब ही होते हैं। तो उस वक्त तो हम सब चुप होते हैं ना, क्योंकि उस वक्त तो हम डरते हैं बोलते हुए। और इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती, ना हुकूमतें इस तरह से बननी चाहिए, ना हुकूमतें इस तरह से चलेंगी। वो हमेशा सिविलियन